جی ابھی آپ کے ایک صاحب میں ابھی آپ کا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جو یعنی سابقہ نبیوں کے اوپر ایمان کا کوئی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اور سورہ بقرہ میں نبیوں کے اوپر جو وحی ہے سابقہ نبیوں کے اوپر اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے مومنین کے لیے، اور فرمایا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی جو مومن ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائے جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ سے پہلے کے اوپر نازل ہوا، کیونکہ آپ کے بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بعد کے اوپر کوئی بھی وحی یا الہام کوئی بھی فرشتہ لے کر آتا ہے یا کسی الہامی طور پہ کسی بھی صورت میں آتا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا کسی بھی مومن کے لیے ضروری نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں قرآن پاک کی روح سے، صرف آپ پر اور آپ سے پہلے کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الہام وغیرہ کی بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر تو آپ کی مطابق ایک فرشتہ بھی آیا کرتا تھا جن کا نام ٹیچی تھا، اور مجھے صحیح کیجیے گا کہ اگر میں غلط ہوں، اور پتہ نہیں حضرت ٹیچی کہنا چاہیے، جو حضرت ٹیچی صاحب تھے جو وہی لے کے آیا کرتے تھے، وہ جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے جو احمدی لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ اس کے اوپر ایمان لائے، جبکہ قرآن میں مومن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، بہت شکریہ عاصم صاحب، جزاک اللہ۔ دبئی سے آپ فون کر رہے تھے۔ اسفندیار منیر صاحب، ہم آپ کے پاس واپس دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا جامع اس کا جواب دیا تھا عاصم صاحب، لیکن سورہ البقرہ کی جس آیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لانے کے لیے میں کیا جہاں ضروری قرار دیا گیا، وہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ آپ سے قبل کے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس آیت کے حوالے سے بھی اگر مختصر انہوں نے آپ بتا دیں تو ان کے دوسرے سوال کے حصے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ میں اپنے ان بھائی کے لیے جو دبئی سے فون کر رہے تھے عرض کروں گا جی منیب صاحب، جی کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت کے اندر جو اگلی وحی ہے بعد میں آنے والی اس پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، یا قرآن کریم میں اور آیات ایسی نہیں آئی ہوئی، تو میں کچھ ان کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں تاکہ کم از کم یہ غلط فہمی دور ہو جائے جی کہ وحی آنے کا عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک باطل ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جبریل جو ہے وہ زمین پر نہیں آئے گا، نہ نبوت ہوگی، نہ وحی نبوت کو لائے گا۔ تو پہلے تو اس کے بارے میں علماء نے جو کہا ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہماری بات سننے سے پہلے اپنے بزرگوں کی بات سن لیں جو ہمارے بھی اگرچہ بزرگ ہیں، لیکن بہرحال میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں لا وحی بعد موتی باطل ومشتہر ان جبریل لا ينزل الى الارض بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو لا اصل له۔ کہتے ہیں کہ حدیث لا وحی بعد موتی باطل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زمین پر نازل نہیں ہوگا، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ عقیدہ ہی غلط قرار دیا ہے علماء دین متین نے، پرانے علماء سلف نے، تو اسی یہ عقیدہ کہنا کہ جی کوئی وحی نہیں ہوگی، جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور ایک آیت تو ہمارے دوست طاہر صاحب نے پڑھی تھی جس میں ذکر کیا تھا کہ فرشتے اترتے ہیں۔ سورۃ القدر کی آیت دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، قابل غور ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل الملائکۃ والروح، یعنی لیلۃ القدر کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ فرشتے اور الروح جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ آپ لیلۃ القدر کے جو معنی مرضی کریں، رمضان کی رات ہے، کون سی رات ہے، لیکن کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی روح سے جبریل علیہ السلام کا آنا مسلم ہے۔ فرشتے بھی اترتے ہیں، اور فرشتوں سے الگ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جبریل اس میں مراد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الروح کو بھی بیان کیا ہے کہ الروح الامین بھی آتا ہے، اور الروح الامین کا کیا کام ہے کہ وہ وحی نازل کرتا ہے۔ اور اس پر سوال جو بعض ہمارے دوست اٹھاتے ہیں ان کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے جس میں فرشتہ جبریل کو روح کہا گیا ہے، بالکل،
اور عام عقیدہ بھی معروف ہے کہ روح الامین جو ہے وہ حضرت جبریل کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو خود فرما رہا ہے سورہ قدر میں کہ تتنزل الملائکۃ والروح ہر لیلۃ القدر میں اتریں گے. بالکل. اچھا منیب صاحب، ان کو ابھی ان کا جو سوال کا پہلا حصہ تھا ان کو ابھی ہم یہیں پہ اتنی جو آپ نے جواب دیے اس کے ساتھ ہم چھوڑتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر اس موضوع پہ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو ضرور پوچھیں. تو ایک ہمیں جب آپ دوبارہ یہ بھی بتاتے چلیں جو سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ جو ہمارے مخالف لٹریچر ہے اس میں بھی، اور جب یہ لوگ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی اس کی پرچار کرتے ہیں تو بڑا مزہ کا خیز انداز میں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ مرزا صاحب پہ ایک فرشتہ آتا تھا اور جس طرح سے نام لیا انہوں نے، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا ہے حقیقت اور کیا تفصیل ہے. اگر آپ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یؤمنون بما انزل کے حوالے سے. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے اس کے دلائل ہیں، لیکن چونکہ وقت شاید اتنا نہیں ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پہ ہی آگے غور فرما لیں. وبالآخرۃ جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہاں آخرت سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں. اور جو میں نے ابھی عرض کیا تھا میثاق النبیین، اس واضح آیت کی موجودگی میں اگر ہم اس آیت کا بھی ترجمہ کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں رسول آئیں گے، جو بعد میں نبی آئے گا، جو امام آئے گا، اس کی وحی پہ نزول، اس پہ جو وحی آئے گی اس پر ایمان لانے کا بھی ارشاد فرمایا ہے. اور وبالآخرۃ میں آخرت کا مضمون آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں آخرت میں آنے والی یعنی آخری زمانے میں اترنے والی وحی بھی مراد ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، لیکن جو آپ آصف صاحب نے اٹھایا ہے ٹیچی کے حوالے سے شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک تو لفظ ٹیچی غلط ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی فرشتے کا نام ٹیچی نہیں رکھا. حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے میں نے رویا میں دیکھا جو مجھے لگتا ہے کہ فرشتہ ہے، یعنی اس کی شباہت ہے، اس کی شکل و صورت سے مجھے اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے. پھر فرمایا کہ ان دنوں چونکہ کچھ مشکلات تھی لنگر کے معاملات پہ خاص طور پہ، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا ٹیچی. اب صرف ٹیچی کہا ہے. یہ میں معذرت کے ساتھ کروں گا کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ شرارت کی روح سے تحریف کرتے ہیں حقیقت الوحی میں، وہاں لفظ صرف ٹیچی ہے. اس نے کہا ٹیچی یعنی وقت مقررہ پر آنے والا. آگے حضور تشریح کرتے ہیں کہ ٹیچی کسے کہتے ہیں، یہ پنجابی زبان میں وقت مقررہ پر آنے والے کو کہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ انبیاء کے اگر کلام میں پنجابی زبان آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان شاید خدا کی زبان نہیں ہے. ساری زبانیں خدا کی زبان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی سے کلام کرتا ہے اس کی زبان میں اور بتاتا ہے کہ یہ بر وقت آنے والا ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، اس پہ اعتراض ہے. تو ہمارے اوپر تو یہاں حملہ ہے، لیکن میں عرض کروں گا معذرت کے ساتھ الزامی جواب ہم دیتے نہیں ہیں عموماً، لیکن ایسا بھی ہے کہ یہاں بڑے بڑے عجیب نام فرشتوں کے رکھے گئے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ فرشتے کو تھپڑ مارا وہ کانا کر دیا فرشتے کو. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایسی پرابلمز ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ہاروت ماروت کا جو میں معذرت کے ساتھ کرنا کہوں گا کہ وہ کسی عورت کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو گئے تھے. تو یہ ایسی توہین آمیز باتیں کرتے ہیں جو جماعت احمدیہ تو بالکل نہیں مانتی اور وہ عقیدہ نہیں رکھتی. جماعت احمدیہ کے امام اگر کہتے ہیں کہ مجھے مشکلات کے وقت میں ایک شخص رویا میں نظر آیا جو فرشتہ نما انسان ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں تم کون ہو، وہ نہیں بتاتا، پھر وہ کہتا ہے میں ٹیچی ہوں، اور فرمایا اسے میں سمجھ گیا یہ بر وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہے، اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو اعتراض کرنے کے لیے قرآن کریم کی دلیل لائیں کہ قرآن کریم میں نبی سے اس کی اپنی زبان میں خطاب منع کیا گیا ہو، پھر آگے بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ تمسخر ہے جس سے استغفار کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جی اسفند منیب صاحب، جزاکم اللہ.